اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صلوات محمد وعلى اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے دلوں کو نبی کریم اور ان کی پاکیزہ اولاد کے عشق اور محبت کا ہمیشہ مرکز قرار دے، اور ہم سب کو زندگی کے تمام نشیب و فراز میں ان ہستیوں کو اپنی پوری زندگی اور حیات کا محور بناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا یاد رکھیے گا کہ اگر ہماری نجات ممکن ہے تو وہ انہی ہستیوں سے وابستگی میں ہی ممکن ہے۔ آپ چاہیں اپنی زندگی کے تمام سال عبادت کریں، راتوں میں بیدار رہیں، دنوں میں روزے رکھیں، تلاوت قرآن کریں، حفظ قرآن کریں، سجود و رکوع و قیام میں اپنے روز و شب صرف کریں، اور خانہ خدا کے گرد ہمیشہ طواف کریں۔ اگر ولایت محمد و آل محمد، عشق محمد و آل محمد، مودت محمد و آل محمد ان عبادات کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں مل کر آپ کو ایک لمحے کے لیے نہیں بچا سکتی۔ چونکہ عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کی خوشنودی ہے۔ محمد و آل محمد اگر یہ ہے تو پھر آپ کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو چاہیں کریں، نہ دنیا میں برکت ہے نہ آخرت میں برکت ہے، اور دنیا میں بھی خسران ہے، آخرت میں بھی خسران ہے۔ اس لیے نجات کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ در علی سے گزرتا ہے۔ نجات کا ایک ہی رستہ ہے۔
محرم الحرام اس نجات کے دروازے تک پہنچنے کا بہترین رستہ ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ غم محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کے اندر موجود کدورتیں دور ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا خود سوچئے، جب آپ پر مصیبت آتی ہے تو آپ اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں. مشکل پیش آتی ہے تو آپ بار بار یا اللہ کرتے ہیں. خوف محسوس ہو تو بار بار آپ اللہ کو یاد کر کے اس خوف سے نجات کی دعا مانگتے ہیں. بھوک آئے تو اللہ سے کہتے ہیں کہ میرا ذریعہ آمدن نہیں ہے، کچھ مجھے عطا کر. آپ متوجہ ہوتے ہیں. جہاں آپ کی زندگی میں مشکل آتی ہے، سختی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اضطراب آتا ہے، دکھ آتا ہے، غم آتا ہے، رنج آتا ہے، نتیجتاً آپ اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں. اور جہاں پر خوشیاں زیادہ ہوں، آسائشیں زیادہ ہوں، نعمتوں کی فراوانی ہو، تو آہستہ آہستہ انسان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. غم اور خوشی دونوں کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، دونوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. مومن وہ ہے جو غم میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور خوشیوں میں بھی یاد رکھے. اور ہمیں نبی کریم اور ان کی آل نے جو رستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں ہماری خوشیاں دیکھو تو اپنے اندر سرور محسوس کرو، اور ہمارا غم دیکھو تو اپنے اندر حزن محسوس کرو. یہی تمہارے ایمان کی دلیل اور علامت ہے. لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ آل محمد کے مسائل کے ایام ہوں، ان کے امتحان کے ایام ہوں، ان کے رونے کے ایام ہوں، اور کوئی شخص اپنے اندر درد محسوس نہ کرے. ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص درد محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ نہ نبی کریم کا ہے اور نہ نبی کے اللہ کا ہے. وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کا عبد اور بندہ ہے جو غم محسوس نہیں کرتا. چونکہ محرم الحرام کے ایام ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ذریعے سے تھوڑا سا آپ کو ما فی الضمیر آپ تک پہنچا دوں. یقیناً آگے آنے والے ایام میں اور جب محرم الحرام شروع ہوگا یقیناً آپ فیضیاب ہوں گے اور بہت زیادہ فیضیاب ہوں گے. آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے یقیناً کہ محرم کے 10 تاریخ کو گزرے ہوئے 61 ہجری کو گزرے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے. 1400 سال. ان 1400 سالوں میں اہل البیت ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کے حملوں کی زد پر رہے، ہمیشہ ہر دور. اور آپ نے یقیناً دیکھا اور پڑھا کہ اہل البیت کے ماننے والے بھی ہمیشہ انڈر پریشر رہے، ہمیشہ پریشان حالی کا شکار رہے، ہمیشہ ظلم اور ستم کا شکار رہے. اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کے اس ولی کو جس کا ثانی کوئی نہیں ہے مسجدوں میں مدفون کیا جائے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عبادت کا حصہ سمجھ کر ان پر خدا نخواستہ لعنت بھیجی جائے. آپ ذرا سوچیں، کب ایک ایسا دور جس میں معاشرے کی 7 نسلیں گزر گئی، 7 نسلیں. جو لوگ صاحبان مطالعہ ہیں وہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک نسل گزر جاتی ہے تو پھر گزشتہ نسل کی میراث اگلے آنے والی نسل کے اندر رچ بس جاتی ہے. پھر اگلی آنے والی نسل انہی چیزوں کو مکمل طور پر فالو کرنے لگتی ہے. جب چوتھی نسل آتی ہے تو وہ گویا ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. 5ویں نسل اس کو صرف حصہ نہیں عبادت قرار دے کر انجام دینے لگتی ہے. جب نسلوں پر نسلیں گزر جائیں
تو اگر کوئی سنت حسنہ ہے تو وہ سنت حسنہ بھی واجبات اور فرائض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی سنت سیئہ ہے تو سنت سیئہ بھی عبادت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ انسانی معاشروں کی حقیقت ہے۔ 7 نسلیں گزر گئی، اور ان 7 نسلوں میں ہم نے صرف یہ سنا کہ علی علیہ السلام کو مطعون کیا جاتا تھا، خطبوں میں برا بلا کہا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں، اور لوگ سنتے تھے اور اس کو نماز کے خطبے کا حصہ سمجھتے اور پھر اپنی عبادت بجا لاتے، اور یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جس اسلامی معاشرے میں حکمران کی طاقت، حکمران کا پیسہ، مسجد کا محراب، مولوی کی زبان، منبر کے مختلف درجات، قلمکار کا قلم، کتابوں کی سیاہی، صرف اس کام پر خرچ ہو کہ کسی طرح سے علی و آل علی کو نفرت کا نشان بنا کر معاشرے کے رگ و پے میں ان ہستیوں کی نفرت بڑھی جائے، تو اس معاشرے میں اگر کہیں پر علی کی محبت کا نور پھوٹتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پرورش ملے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ گزشتہ 1400 سالوں میں کربلا کا جب واقعہ ہوا تو کربلا کے واقعے کے بعد اگر ان شہداء کے سروں کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر بنا کر اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے شہروں کے اندر، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں پھرایا جائے اور لوگ شادیانے بجائیں، تو یہ تاثیر کس چیز کی ہے؟ اسی پروپیگنڈے کی۔ ورنہ یہ لوگ کافر تو نہیں تھے، بت پرست تو نہیں تھے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن جہالت کی انتہا تھی۔ اور ہمیشہ جو ظالم قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسانی معاشرے کو شعور اور عقل سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ابھی بھی آپ ذرا اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں، چاہے آپ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں جائیں، چاہے آپ بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں جائیں، چاہے آپ پنجاب کے ان جاگیرداروں کے علاقوں میں جائیں، جہاں پر علم کی بات ہوگی، جہاں پر سکول بنانے کی بات ہوگی، جہاں پر انسانوں کو فکری اور عملی حوالے سے ترقی اور نشو و نما دینے کی بات ہوگی، وہاں پر یہ سارے جاگیردار، یہ سارے وڈیرے، یہ سارے سردار مخالفت کریں گے، کہیں گے نہیں، ان لوگوں کو جاہل ہی رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جاہل نہ ہوئے تو ان کا اقتدار ڈوبتا ہے۔ یہ ایک انسانی معاشرے کی حقیقت ہے۔ لہذا اسی انسانی معاشرے کی حقیقت سے امویوں نے بھرپور طور پر استفادہ کیا، آل محمد کے علوم اور ان کے معارف تک لوگوں کو پہنچنے سے روکا، اور نہ صرف روکا بلکہ وہ مراکز جن کو ہم مسجد کہتے ہیں، وہ محراب جہاں پر ہم 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ مدرسہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دلانے کے لیے بھیجتے ہیں، ان تمام مراکز کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگوں
کی زبانیں خریدی گئیں، قلم خریدے گئے، محراب خریدے گئے، اقتدار خریدا گیا، امامت خریدی گئی، تاکہ محمد و آل محمد کے حوالے سے معاشرے کے اندر ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی معنویت، ان کی عبودیت، ان کی خدا پرستی، ان کا تقوی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام کو ان جاہل لوگوں تک پہنچنے سے ہر صورت میں روکا جائے، اور جو ان کے حوالے سے کوئی بات کرے اس کو فوراً کسی نہ کسی ایلیگیشن، کسی نہ کسی الزام کے تحت معاشرے سے اس طرح سے کاٹ دیا جائے کہ وہ معاشرے میں آ کر دوبارہ سر اٹھا نہ سکے۔ اور بھی جگہ اس بات پر یہ ایک انسانی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، اور اسلامی تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ جاہل کے جاہل رہے اور اسلام سمجھ کر، دین سمجھ کر اللہ کے دشمنوں کے بتائے ہوئے رستے کو پکڑیں اور اللہ کے نبی اور آل نبی کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دیں۔ اور طرف بات ہے نا کہ ہمارے اس محفل میں جناب مولانا مفتی سید ابرار بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے ساتھ آئے، ہمارے بزرگوار ہیں، بڑے ہی جلالی اور غیرت مند اہل سنت علماء میں سے جنہوں نے ہمیشہ اہل البیت کا دفاع کیا ہے، یہ گواہی دیں گے اس بات کی۔ اور آپ کسی بھی اہل سنت عالم دین سے پوچھ لیں، نبی کریم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ ہے کہ میں اپنے بعد جو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ تمہاری دنیا اسی میں ہے اور آخرت بھی اسی میں ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور اہل البیت، عطرت نبی۔ ان دو چیزوں کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ان دو چیزوں کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے ناموں کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیں اور قرآن کریم کو رٹنا شروع کر دیں۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ جہالت کی دلیل ہے، یہ نادانی کی دلیل ہے، یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے انبیاء کے مقاصد کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ نبی کریم یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے تو اس پیغام کے پہنچانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے شعور کو اتنا ارتقا بخشا جائے کہ اس انسانی معاشرے میں اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اور اللہ کے یہ بندے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کا آغاز لا الہ سے ہوا۔ ایک مسلمان اگر مسلمان ہونا چاہے تو کیا کرنا ہے اس کو؟ لا الہ الا اللہ، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یعنی پہلے غیر اللہ کی نفی، اس کے بعد اللہ کے وجود کا اقرار۔ غیر اللہ کی نفی کے بغیر اللہ کے وجود کا اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ توجہ آپ کی چاہیے، جب تک آپ غیر اللہ کی نفی نہیں کرتے اس وقت تک اللہ کے وجود کی قبولیت کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاکیزگی ہے اور غیر اللہ نجاست، اور ایک ظرف اور برتن میں دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یا وہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب کبھی اللہ کی طرف سے اس کے رسول آئے، انبیاء آئے، تو انہوں نے غیر اللہ کی پہلے نفی کی اور اس کے بعد اللہ کے وجود کا اقرار کروایا۔ قرآن بھی اسی کام کے لیے آیا۔ اب غور کیجیے گا، قرآن کریم دو اصطلاحیں بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ ہم سب کو دعوت دیتا ہے
اللہ کی طرف اور کہتا ہے کہ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔ اب ایسی آیات ظاہر ہے بے تحاشا ہے قرآن کریم میں اس مفہوم پر مشتمل، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم بھی اسی کی ایک مصداق ہے، انہی آیات کی، انہی مفاہیم کی، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر اولی الامر کی اطاعت کرو۔ لیکن اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اور جگہ باقی جگہوں میں پھر حکم آیا کہ فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت سے اجتناب کیے بغیر اللہ کے وجود کی قبولیت یا اس پر ایمان رکھنا معنی نہیں رکھتا۔ جب تک طاغوت ہمارے اندر سے نکل نہ جائے اس وقت تک اللہ ہمارے اندر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ نور ہے، یہ ظلمت ہے۔ جہاں پر ظلمت اور گندگی ہے وہاں پر نور کے آنے کا مطلب نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے جب آپ قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں ایک نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کا دامن تھامو گے تو تمہیں ہمیشہ اللہ نور کی طرف لے کر جائے گا، اور اگر طاغوت کا دامن تھامو گے تو وہ ہمیشہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہر وہ شخص، ہر وہ طاقت جو اپنے لیے کام کر رہا ہو، اللہ کے مقابلے میں کر رہا ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی میں داخل کر رہا ہو۔ اب چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ کوئی سلطان اور بادشاہ ہو اور اس نے خلافت کا لباس پہنا ہوا ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے کچھ اور ہو، جو بھی انسان کو اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی میں داخل کرنا چاہے وہ طاغوت کی مصداق ہے۔ کوئی چھوٹا طاغوت ہے، کوئی بڑا طاغوت ہے۔ اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر آپ تک اللہ کی بات پہنچاتا ہوں تو پھر میں اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے رستے پر چل رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر جو مجھ جیسے کم ترین لوگوں کو عزت دینے والی جائے گا اور مقام ہے، یہ ممبر رسول کا ممبر ہے، رسول کے ممبر پر بیٹھ کر اگر میں رسول اور آل رسول کی تعلیمات کی جگہ اپنی خواہشات کو ان سے منسوب کر کے آپ کے قلبی ایمانی مودت اور محبت اور عشق محمد و آل محمد کے پاکیزہ ترین نورانی جذبات کا استحصال کر کے آپ کو بجائے آل نبی سے جوڑنے کے دور کر دوں اور پھر آپ کی واہ واہ لے لوں تو مجھ سے زیادہ آل نبی کا دشمن بھی کوئی نہیں ہے۔ میرا کام اس ممبر پر بیٹھ کر، جو میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا کا ممبر نہیں ہے، یہ رسول کا ممبر ہے۔ اس ممبر پر بیٹھ کر اور مسجد کے محراب پر کھڑے ہو کر میں اگر اپنی خواہشات کی طرف آپ کو دعوت دوں تو پھر اس سے بڑھ کر طاغوت ہونے کا مظاہرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ طاغوتیت ہے۔ طاغوت صرف امریکہ نہیں آئے، طاغوت صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے، طاغوت صرف نیتن یاہو نہیں آئے، طاغوت صرف یہ خطے کے مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے کافر بادشاہ نہیں ہیں، طاغوت صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اقتدار پر قابض ہیں۔ کبھی کبھی طاغوت اس لباس میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی طاغوت اس ممبر پر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی طاغوت آپ کے محراب میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور بظاہر آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا نا کہ یہ جو امیر شام کا دور ہے
کوفہ کی مسجد ہے، گورنر آتا ہے، مسجد کوفہ کے محراب میں سحر کے موقع پر کھڑا ہو جاتا ہے، ساری رات شراب نوشی میں گزارتا ہے، صبح مسلمانوں کی امامت کرنے کے لیے آتا ہے اور فجر کی نماز 2 کی جگہ 4 پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد شراب کی قے کرتا ہے۔ کہاں؟ محراب مسجد۔ اور اس کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا اور کہتا ہے لوگوں اگر مزید نماز پڑھنا چاہو تو پڑھا دوں۔ یہ نماز ہے یا طاغوت کی عبادت؟ یہ نماز ہے یا پھر اللہ سے دشمنی؟ دیکھیے طاغوت ہمیشہ دشمن کی شکل میں نہیں آتا، وہ شکل اختیار کرتا ہے جس سے لوگ اس کو دشمن کا نہیں اللہ کا نمائندہ سمجھیں۔ اگر وہ اللہ کے نمائندے کے لباس میں نہ آئے تو لوگ کیوں قبول کریں؟ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ محرم اور عزاداری سید الشہداء وہ ریڈ لائن ہے جو طاغوت اور رحمان کی قوتوں کو الگ الگ کرنے کا باعث ہے، اگر شعور کے ساتھ ہو تو۔ اگر شعور کے ساتھ ہو تو محرم اور ذکر حسینی، ذکر شہدائے کربلا، طاغوت اور رحمان کی قوتوں کے درمیان حد فاصل کا نام ہے، بشرطے کے شعور کے ساتھ ہو۔ اگر شعور کے ساتھ نہ ہو تو پھر جیسے نماز جمعہ اور نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر بھی طاغوت کی عبودیت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اسی طرح سے عزاداری کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ عزاداری ایک الگ چیز ہے، ایک الگ چیز ہے۔ عزاداری سید الشہداء اپنی تاثیر کے اعتبار سے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی معنویت اور روحانیت تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کے دل کی تاریں حسین ابن علی سے جڑی ہیں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو، پھر ضروری نہیں ہے کہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کی واہ واہ چوتھے آسمان تک پہنچے۔ جب دل کی تار جڑی ہوئی ہو تو انسان تنہائیوں میں بیٹھ کر حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر روتا بھی ہے اور لوٹ پوٹ ہوتا بھی ہے اور اس کے ذریعے سے فیض پاتا بھی ہے، اور جب میدان میں آتا ہے تو شیر نر کی طرح سے حسین کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اسی طرح سے گفتگو چلتی رہی تو پھر شاید آپ سب پریشان ہو جائیں کہ بھئی اتنا لمبا کھنچ گیا۔ سلوات بھیجیں پر محمد آل محمد۔ نہ چاہتے بھی بات کہیں اور نکل گئی۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال۔ یہ جو پروپیگنڈے ہیں، ان پروپیگنڈوں کے نتیجے میں پورے کے پورے معاشرے کو ناصبی اور اللہ کا دشمن ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر اللہ کی عبودیت اور بباطن اللہ کا دشمن ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ امویوں کی فکر بھی اپنی موت آپ مر گئی، عباسیوں کی تمام تر خدا دشمنی بھی اپنی موت آپ مر گئی، اور آج شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اگر کسی سے کہا جائے کہ تم دشمن محمد و آل محمد ہو تو وہ فوراً رد کر کے کہتا ہے کہ خدا معاف کرے، ہم دشمن آل محمد نہیں ہیں، جبکہ پہلے آل محمد کی دشمنی ہی مسلمانوں کی شناخت بن گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ کیا وجہ ہے جس نے ان تمام تر زہریلے پروپیگنڈوں کو اپنی موت آپ مار دیا اور عشق محمد و آل محمد کو معاشرے کے اندر عام کیا؟ وہ یہی عزاداری سید الشہداء اور ذکر محمد و آل محمد۔
تو یہ جو عزاداری ہے آپ انہی 30 سالوں میں دیکھ لیجئے، 35 سال تقریباً پاکستان کے اندر کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اتھینٹک بنیادوں پر کہہ رہا ہوں، کھربوں روپیہ خرچ کیا گیا تاکہ کربلا کے اثرات کو مٹا دیا جائے، ذکر حسین کا رستہ روکا جائے، اور ذکر حسین کی مجالس کو نفرت کی علامت بنایا جائے، اور جو لوگ حسین سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں انہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اس کے لیے ممبر استعمال ہوا، موبائل کے نیٹ ورکس استعمال ہوئے، اپلیکیشنز استعمال ہوئی، اخبارات استعمال ہوئے، محراب استعمال ہوا، ممبر استعمال ہوئے، کوئی جگہ نہیں رہی جہاں پر یہ پروپیگنڈے نہ ہوں۔ اور آپ پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ جو ہے 40 پاروں کا قرآن مانتے ہیں۔ کہا گیا شام غریبہ کے حوالے سے ایسی حرزہ سرائیاں کی گئیں کہ انسان کو ندامت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جن کی زبان سے اتنی گندگی نکلتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آپ نہ صرف اپنے مقام پر کھڑے ہیں بلکہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور صرف یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں کھڑے ہیں، پوری دنیا میں۔ اور آپ نے، یعنی دوسرے لفظوں میں، مکتب حسین علیہ السلام نے، مکتب اہل البیت نے اپنی حقانیت اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کی ہے کہ دشمن چاہے جتنی نسلوں کو گمراہ کرنا چاہے، اگر اموی 70 سال پروپیگنڈے کے بعد آج غلاظتوں کے ڈھیر میں گم ہیں تو پھر ان کے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ اب عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے، ہم دب کر شیعہ نہیں ہیں، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کمزور رہ کر شیعہ نہیں ہیں۔ کمزوری کا اور طاقت کا تعلق نہ تعداد کی کثرت سے ہوتا ہے، نہ اسلحے سے، نہ دولت سے۔ کمزوری فکر میں ہے تو پھر عرب کا پورا جاہل معاشرہ مل کر بھی اپنی طاقت نہیں بنا سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ان سب پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ اگر فکر میں کمزوری ہو تو حسین ابن علی اپنے خانوادے کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس سلطنت اور ریاست کے خلاف نکلتے ہیں جس کے بارے میں آج مسلمان بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ریاست تھی۔ وہ ساری ریاست ایک طرف اور علی اصغر کا تبسم ایک طرف۔ طاقت اسلحے سے نہیں ملتی، طاقت تعداد کی کثرت سے نہیں ملتی، طاقت بڑی بڑی آبادیوں سے اور فوج سے نہیں ملتی۔ طاقت اگر ملتی ہے تو فکر کی مضبوطی سے اور راہ راست پر قدم رکھنے سے ملتی ہے، اور راہ راست پر اگر آپ اکیلے بھی رہ جائیں، اکیلے بھی، تو آپ طاقتور ہیں اور باقی سارے کمزور ہیں، اس لیے کہ سب آپ کو نشانہ بنائیں گے، لیکن آپ اسی استقامت اور ایمان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنا رستہ ناپتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج ذرا غور کیجئے گا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دب کر شیعہ نہیں ہیں، چاہے آپ کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، آپ دلیل کے ساتھ شیعہ ہیں، دلیل کے ساتھ۔ اس لیے آپ کا مکتب ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اپنے دلائل لے کر، ہم بھی آتے ہیں اپنے دلائل لے کر۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مباہلہ والوں سے یہی سیکھا ہے کہ آؤ اپنے دلائل تم لے آؤ، اپنے دلائل ہم لے آتے ہیں۔ اگر روزے روشن کی طرح سے ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی تم قبول نہ کرو، تب بھی ہم تمہاری گردن نہیں کاٹیں گے، تب بھی ہم دھماکے نہیں کریں گے، تب بھی ہم خودکش حملے نہیں کریں گے، تب بھی ہم ٹارگٹ کلنگ نہیں کریں گے۔ تم اپنی راہ پکڑو، ہم اپنی راہ پکڑتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ڈٹ جاؤ تو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے یہ سیکھا ہے، دین بزور طاقت پھیلتا کبھی بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہی ہمارے تاریخ کے ان کرداروں کی سب سے بڑی غلطی رہی کہ وہ تلوار کے ذریعے سے دین پھیلا کر، تاریخ لکھوا کر خوش ہوتے رہے کہ ہم نے دین پھیلایا اور اسلام کو پھیلایا۔ اسلام تلواروں سے نہیں پھیلتا، اسلام اخلاص سے، پیار سے، محبت سے، دلیل سے، استدلال سے اور عقل اور شعور کی دولت سے پھیلتا ہے۔ ورنہ جو اسلام طاقت سے پھیلے وہی اسلام کے بانیوں کی گردن بھی اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھیں۔ اس لیے آپ پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اگر فاطمیوں کی حکومت تھی، بعد میں بھی مختلف ادوار میں شیعہ حکومتیں قائم ہوئی، آپ اگر تاریخ کا بے نظر انصاف مطالعہ کریں تو کہیں پر بھی ان حکمرانوں نے تلوار کے زور پر نہ کسی کا عقیدہ بدلوایا اور نہ کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ اس لیے اس بات کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے اور نہ ہی سیرت محمد و آل محمد دیتی ہے۔ ہاں، اگر کفر آپ پر حملہ کرے، آپ کی ملک اور آپ کی جائیداد پر قبضہ کرے، آپ کی سرزمین پر قبضہ کرے، پھر اس کا مقابلہ آپ نے پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو آپ نے طاقت سے اپنا عقیدہ نہیں پھیلانا، اس لیے کہ طاقت سے پھیلے ہوئے عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی۔ وہ جنگ آزادی کے حوالے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے کہیں پر پڑھا کہ کسی ہمارے پختون سپاہی نے ایک سکھ کو یا ہندو کو گرایا نیچے اور کہا کہ کلمہ پڑھتے ہو یا پھر میں تمہیں مار دوں۔ کہا کہو کیا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو۔ کہا کیا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو۔ کہا مجھے نہیں پتا کلمہ کیا ہے، بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو۔ تو کہا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ سوچتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ لطیفہ ہے لیکن ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ اس وقت آپ کے معاشرے کے اندر مذہب کا نام لے کر دوسروں کو مطعون کرنے والے عموماً لوگ وہی ہیں جن کو خود مذہب کے الف ب کا مطالعہ ان کو نہیں ہے اور جانتے نہیں ہیں، صرف اور صرف تعصب، کجی اور گمراہی کی وجہ سے وہ دوسروں کو مطعون کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، مکتب اہل بیت، میں شیعہ بھی نہیں کہتا، ہمارے ایک اہل حدیث دوست ہیں، بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، عموماً جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ختم ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دو ہی طبقات ہیں، ایک حسینی ہے، دوسرا یزیدی ہے۔ اور یہ جو زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں حسینیت اپنی صفوں میں اور یزیدیت اپنی صفوں میں راستہ آشکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مصر کی یہی صورتحال ہے، بحرین کی یہی صورتحال ہے، خود سعودی عرب کے اندر یہی صورتحال ہے، لبنان کے اندر یہی صورتحال ہے، اردن کے اندر یہی صورتحال ہے، کویت کے اندر یہی صورتحال ہے، عراق کے اندر یہی صورتحال ہے۔ کتنے ایسے شیعہ ہیں جو آج کے یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر آج کی حسینیت کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بظاہر نام جیسا شیعہ لگا ہوا ہے، وہ شیعہ ہے نہیں، وہ یزیدی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ اہل سنت لگا ہوا ہے یا جن کے نام کے ساتھ سلفی لگا ہوا ہے،
لیکن جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو پورے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق کا دفاع کرتے ہیں اور باطل کے مقابلے میں سر اٹھا کر بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باطل ہے. آگے چل کے نام کیا سلفی لگا ہوا ہے. وہ سلفی بہتر ہے یا یہ شیعہ؟ سوچیے, یہ شیعہ یا وہ سلفی؟ شیعہ اگر گروہ کے معنی میں جیسے آ جائے, وہ گروہ جو اپنے آپ کو علی کا موالی کہتا ہے, تو وہ تب علی کا شیعہ ہے جب علی کے نقش قدم پر چلے, اور اگر علی کے نقش قدم پر نہ چلے تو پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہے, چاہے علی کے گروہ کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علی کے گروہ میں تھے لیکن علی کے نہیں تھے, امام حسن کے گروہ میں تھے لیکن امام حسن کے نہیں تھے, اور بہت سارے ایسے جو ادھر تھے ادھر آ گئے, ادھر تھے لیکن ان کو جب پتہ چلا, معرفت ملی, شناخت ملی, شعور ملا, عقل کے دروازے کھلے تو آ گئے ادھر, کہا کہ نہیں وہ باطل ہے اور یہ حق ہے. حسینیت اور یزیدیت میں یہی حد فاصلہ ہے. تو آج کے دور میں یہ یاد رکھیے گا کہ مکتب اہل البیت, مکتب کربلا اور مکتب حسین وہ مکتب ہے جس کی چاشنی, جس کی کشش, جس کا جاذبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا میں قلوب کو متاثر کرتا چلا جا رہا ہے, اور دنیا کی تقدیر میں حسینیت لکھی ہوئی ہے. چاہے دنیا جتنی بھی آگے بڑھے, تقدیر میں اس کے حسینیت ہے, اور اس حسینیت کا پرچم لے کر جس ہستی نے آنا ہے وہ حسین کا وہ فرزند ہے جس کو مہدی آخر الزمان کہتے ہیں, اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس لیے ہماری عزاداری سید الشہداء کی ان مجالس کا سب سے بنیادی ہدف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بنیادی ہدف ذکر اہل البیت کے ضمن میں اہل البیت کی حقانیت کا پیغام انسانوں تک پہنچانا, اور اہل باطل کے اقدامات اور اس کا بطلان دلیل کے ساتھ انسانوں تک پہنچانا, یہ ان مجالس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ استقبال محرم کی وجہ سے نا, اس لیے میں دو چار نکات عرض کروں آپ کی خدمت میں. اس کے ساتھ جو اصلی ترین ہدف ہے سید الشہداء کی عزاداری کا, وہ ثواب کا حصول نہیں ہے, حسین کا حصول ہے. آپ کو اگر حسین علیہ السلام مل جائیں تو پھر سب کچھ مل گیا, لیکن صرف ثواب ملنے سے حسین نہیں ملتے. اس لیے ثواب کو تلاش نہ کریں, حسین کو تلاش کریں. کوشش کریں حسین کا گھر آپ کا دل بنے, کوشش کریں حسین جس مقصد کے لیے نکلے. کسی نے مجھ سے کل کسی ٹی وی کے پروگرام میں پوچھا کہ عزاداری سید الشہداء کا مقصد کیا ہے, تو میں نے ایک جملے میں عرض کیا کہ عزاداری سید الشہداء کا مقصد وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے. قیام حسینی کا مقصد کیا ہے روزانہ؟ سوچئے, امام حسین علیہ السلام نے رجب کے آخری ہفتے میں اگر مدینہ سے مکہ کا سفر کیا اور پھر ذی الحج کے پہلے ہفتے میں حج کو عمرے میں بدل کر مکہ چھوڑ کر عراق کا سفر شروع کیا, تو کیا رلانے کے لیے کیا؟ ماتم کے لیے کیا؟ کہیں کوئی کج فکر, کبھی کوئی گمراہ شخص اس جملے کا مطلب یہ نہ لے کہ عزاداری سید الشہداء کے ضمن میں رونا بے فائدہ ہے. نہیں, اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس سے بڑھ کر گمراہ اور کوئی نہیں ہے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے قیام کا مقصد ایک گریہ کن رونے والی قوم بنانا نہیں ہے, بلکہ میدان کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے سے کئی ہزار گنا بڑے دشمن کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں ڈال کر اکیلے رہتے ہوئے بھی اتنی
بڑی فوج کو للکارنے والی قوم بنانا ہے. یہ ہے عزاداری، یہ ہے عزاداری سید الشہداء کا بنیادی مقصد. عزاداری سید الشہداء کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دشمن کے تیروں کے سائے میں بھی اللہ کی عبودیت کا جب وقت آئے تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر صفیں بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اگرچہ نماز آدھی پڑھو، نماز قصر، اور اس کے بعد اٹھو، پھر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں دوبارہ سے صف بندی شروع کر دو. حسین بن علی کہ ایک عاشور کے دن سے آپ کو ہزاروں سبق ملتے ہیں اور قیام حسینی کا ہدف کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. حسین بن علی علیہ السلام اگر کربلا کا رخ کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھنا جو یزیدیت کو خلافت کی پاکیزہ مسند پر بیٹھنے نہ دے، یزیدیت کو جہاں دیکھے تخت خلافت سے نیچے اتارے. لیکن اس کے لیے اللہ کی طاقت ضروری ہے، اور اللہ کی طاقت فرائض کی بجا آوری میں ہے، فرائض کی بجا آوری میں، واجبات کی بجا آوری میں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عزاداری کر لی، حسین کو یاد کر لیا، اس لیے اب مجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، عبادت اگر حسین نے چھوڑی ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اگر حسین نے نہیں چھوڑی تو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر حسین نے کیا ہے اور آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کیسے حسین کے پیروکار ہیں؟ وہ کرو جو حسین نے کیا، وہ چھوڑو جو حسین نے چھوڑا، ادھر رخ کرو جدھر حسین نے رخ کیا، اور ادھر پشت کرو جدھر حسین نے پشت کیا. جو حسین نے قربان کیا وہ قربان کرو، جس کو حسین نے بچایا اس کو تم بھی بچاؤ، تو تب تم حسینی بھی ہو، کربلائی بھی ہو اور عاشورائی بھی ہو. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. موجودہ صورتحال کے حوالے سے اسی مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت کی عالمگیر تحریک کے پس منظر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اب اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ذکر حسینی کی محفل، مجلس اور اجتماعات ہیں، اگر یہ شعور کے ساتھ ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہو، اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول مجلس اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں محبوب مجلس اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ جب کبھی حسین کے ذکر کے لیے آئیں تو باوضو ہو کر آئیں. کوشش کریں کہ جب گھر سے قدم باہر نکالنا چاہیں تو اس ارادے اور نیت کے ساتھ نکالیں کہ آپ نے حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنا خلوص پیش کر کے ان سے استمداد، مدد طلب کرنی ہے، استمداد کرنا ہے، مدد طلب کرنی ہے. کس کے مقابلے میں؟ اہل البیت کے دشمنوں کے مقابلے میں. اہل البیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان خود ہے. شیطان کے مقابلے میں ان سے استمداد ہے، طلب مدد کریں.
پھر شیطانی قوتوں کے مقابلے میں طلب استمداد کریں، طلب مدد کریں، استمداد کریں. پھر گمراہیوں کے مختلف رستوں سے بچنے کے حوالے سے ان سے طلب مدد کریں، مدد طلب کریں کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کا رستہ سمجھ کر ان رستوں پر چل پڑے جو ہمیں حسین کی جگہ شمر تک پہنچائے. ایسا نہ ہو، کیونکہ رستے بہت سارے نکل آتے ہیں اور سارے رستے ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں. ہر طرف آپ کو سیاہ پوشی نظر آتی ہے، ہر طرف آپ کو حسین کا ذکر نظر آتا ہے، لیکن حسین کا وہ ذکر جو آپ کو حسین تک پہنچائے راہ ہدایت ہے، اور جو رستہ آپ کو حسین کی جگہ حسین کے دشمنوں کے مقاصد کی تکمیل تک پہنچائے، وہ حسین کا نہیں یزید و شمر کا رستہ ہے. اس کے لیے بصیرت چاہیے، شناخت چاہیے، عقل چاہیے کہ انسان پہچان سکے. دو ہو چیزوں کو پہچانتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. دو ہی چیزیں آپ کے سامنے ہو، ایک چائنا کی بنی ہوئی اور ایک جو ہے جرمنی کی، اور اوپر لکھا کچھ نہ ہو، تو آپ کو پہچاننے کے لیے بہت بصیرت چاہیے کہ چائنا کا کچرا کون سا ہے اور جرمنی کا اصل مال کون سا ہے. جب یہاں پر مشکل ہوتی ہے تو پھر دین کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، افکار کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں، اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے معاملے میں، جہاں پر ہزاروں شب خون مارنے والے شمر آنے واحد میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہاں پر سے بصیرت کے ساتھ گزرنا آسان تو نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر امام حسن مجتبیٰ کے اپنے ساتھی امام حسن مجتبیٰ کے نیچے سے جائے نماز مسلح کھینچ کر یا امیر المؤمنین کی جگہ یا مذل المؤمنین نہ کہتے ہیں. بصیرت، عقل، شعور انتہائی ضروری ہے، اور اس عقل و شعور کے ساتھ عشق بھی انتہائی ضروری ہے. عشق اگر نہیں ہے تو صرف عقل انسان کو تماشائی بنا سکتی ہے، لیکن عشق انسان کو آگ میں کودنے کا جذبہ عطا کرتا ہے. اس لیے عشق حسین شعور حسینی کے ساتھ انتہائی ضروری ہے. عشق حسین کو ہر روز بڑھاوا دیں، اور اس کے بڑھاوے کا رستہ یہی ہے کہ ذکر حسین سے، ورد حسین سے، اہل البیت کے ذکر سے اپنے قلوب کو ہمیشہ منور کرتے رہیں، ہمیشہ نورانی کرتے رہیں. اہل البیت کے کلام کو ضرور پڑھیں. اہل البیت بہت مقدس ہستیاں ہیں. اللہ کی مرضی کے مالک اگر ہستیاں تلاش کرنا چاہیں تو وہ یہ ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی رضا نہیں ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، اور اللہ کی کوئی رضا نہیں ہے ان کی رضا کے علاوہ. اللہ وہی کرتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ بندے ہیں، اللہ خالق ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں. اس لیے جنت جانے کی خواہش ہے تو اہل بیت کا دامن تھامے، نجات کی خواہش ہے تو اہل بیت کا دامن تھامے، اور اہل بیت کا دامن تھامنے کے لیے ان کو اپنے دل میں جگہ دینا ضروری ہے، اور وہ اس دل میں آتے ہیں جو دل پاکیزہ ہوتے ہیں. جس دل میں کثافت ہو، گندگی ہو. آپ سے اگر رستہ چلتے ہوئے کہا جائے کہ فلاں جگہ باتھ روم میں، تو آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ صاف ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں. کیوں؟ اسی گندی جگہ آپ بھی نہیں جاتے، ہم بھی نہیں جاتے، جبکہ ہمارے اپنے اندر گندگی بھری ہوئی ہے. اہل البیت انہی دلوں میں جاتے ہیں جن دلوں میں گندگی نہیں ہوتی. اس لیے اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھیں، اور اگر آپ نے اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھا تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا ہر پل اہل بیت کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں نے امام رضا کی زیارت کیا ہے؟ کافی سارے ہوتے ہیں. آپ نے ان کا جو مروج زیارت نامہ ہے وہ پڑھا ہوگا. ایک جگہ پڑھتے ہیں زیارت نامے میں، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، تسمع کلامی،
آپ میرا کلام سن رہے ہیں. وَتَرُدُّ سَلَامِي، اور جب میں کہتا ہوں السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، تو آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ایھا الزائر، آپ جواب دیتے ہیں. تَرَى مقامی، میں جہاں پر کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ پر محیط ہے، ہمیشہ آپ ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں. تو کیا یہ جو سلام کا جواب ہے یہ صرف وہاں کے لیے ہے؟ جب مشہد میں آپ ذلیل کے سامنے کھڑے ہو تب کے لیے ہے؟ نہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر جب کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، تو کیا جواب نہیں دیتے حسین بن علی؟ جواب دیتے ہیں. ہاں ہم سنیں گے تب جب ہمارے کانوں میں نجاستیں نہیں ہوں گی، دیکھیں گے تب جب ہماری آنکھوں پر نجاستوں کا پردہ نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہماری آنکھوں اور کانوں سے نجاستیں ہٹ جائیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کو نہ دیکھیں، وہ آپ کے سامنے ہوں. اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ان ایام میں جب رونے کا آپ کو موقع ملتا ہے، کیونکہ آگے محرم آ رہا ہے، اس لیے میں اگر 2-4 منٹ لمبا ہو جائے تو پریشان تو نہیں ہوگے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. یہ میرا خیال ان لوگوں نے صلوات بھیجی ہے جو راضی ہیں، جو راضی نہیں ہیں اور ابھی میں ختم کرتا ہوں، 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایام چونکہ گریے کے ایام ہیں، اور گریہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کو گریہ نرم کرتا ہے، نرم کرتا ہے. یہ جو دل نرم ہوتا ہے تو نور آتا ہے، اور جب دل میں نور آ جائے تو اللہ کے انسان قریب تر ہو جاتا ہے، نبی کریم کے قریب تر ہو جاتا ہے، اہل البیت کے قریب تر ہو جاتا ہے. جو دل قسی ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، وہ دور تر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ بکا، زیادہ سے زیادہ رونے والی ہستیاں تھیں، زیادہ سے زیادہ رونے والی. اگر آپ خود ائمہ اطہار کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ رونے والی ہستیاں. اور اگر آپ قرآن میں بھی دیکھیں فَلْيَبْكُوا كَثِيرٌ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلٌ، کم ہنسو زیادہ رو. کیوں؟ ہنسنا دل کو مارتا ہے اور رونا دل کو زندہ کرتا ہے. رونا بزدلی نہیں ہے، دل کی طاقت ہے. بزدلی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے، طاقت. اور رونے سے طاقت ملتی ہے. لیکن کس پر رونے سے؟ حسین ابن علی پر رونے سے. اس لیے جب حسین ابن علی پر رونے کا موقع آئے، بی بی دو عالم پر رونے کا موقع آئے، جب حسین کی معصوم اولاد پر رونے کا موقع آئے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس کو اپنی قوت بنائیں اور اگلے سال محرم تک اس کی حفاظت کریں. آپ کا دل نرم، نازک اور ان کی محبت اور نورانیت سے لبریز رہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہو، یقین جانیے اس سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی نہیں ہے. رضائے رب کا محور و مرکز فاطمہ الزہرا ہے. رضائے مصطفیٰ کے محور اور مرکز کا نام فاطمہ الزہرا ہے. رضائے علی کے محور و مرکز کا نام فاطمہ الزہرا ہے. اور باقی جتنے بھی ائمہ آپ کے بطن سے اور آپ کی اولادوں میں ہیں، ان سب کی رضا کا مرکز فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے، دلیل ہے. وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے. کوئی معمولی ہستی نہیں ہے.
اس لیے روایات میں ہے کہ ائمہ اطہار اور خود نبی کریم بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایسے تھے جیسے چراغ اور شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں. شمع کے گرد پروانے خود نبی کریم بھی. اس لیے آپ ان سیرتوں میں پڑھتے ہیں نا، چاہے اہل سنت میں لکھی ہو یا شیعہ میں، کہ نبی کریم کی نگاہ میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کیا تھا. اب ذرا آئیے اختتام کی طرف جاتے ہیں. عالم آخرت کے حوالے سے بعض روایات بڑی عجیب ہیں. جب عالم محشر میں تمام اہل محشر کو جمع کیا جائے گا اور ہر گناہگار ثوابکار جتنے بھی لوگ ہیں آئیں گے، کچھ کی شفاعت ہوگی، کچھ کا حساب کتاب ہوگا، آہستہ آہستہ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. ایک بہت بڑی تعداد رہ جائے گی جس کا فیصلہ نہیں ہوگا. ایک ایسے موقع پر، یہ روایت جو ہے ائمہ اطہار سے مختلف جگہوں میں نقل کی گئی ہے، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں گے کہ بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ بیٹی اب تمہاری ضرورت ہے. حدیث کہتی ہے کہ اس اثنا میں ہاتف غیبی کی آواز آئے گی اور کہا جائے گا محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. ایسے میں 4000 فرشتے بعض روایات میں، اور بعض روایات میں 70,000 فرشتے. ان کی جھرمٹ میں بی بی دو عالم آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. جب نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ بیٹی فاطمہ، میری امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کرنی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے، بتاؤ ان کی شفاعت کیسے کرو گی؟ روایت کہتی ہے اس اثنا میں تمام اہل محشر، اربوں کھربوں لوگ نگاہ اٹھا کر تجسس سے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا، اور بی بی کیا کہتی ہے. کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے کہ بی بی دو عالم اپنی عبایا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی. جب باہر نکالیں گی تو نبی کریم ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان دو ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ سے کہوں کہ بارگاہ ان کٹے ہوئے بازو کا تجھے واسطہ ہے، ان گناہگاروں کو جنت جانے دے. صادق آل محمد کی یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ بہشت کے دیوار سے ٹیک لگا کر بی بی دو عالم اہل محشر کی طرف دیکھیں گی اور ایک ایک کر کے مثال دی. فرمایا جس طرح سے مرغ خراب اور اچھے دانوں میں سے اچھے دانوں کا انتخاب اپنے اس چونچ کے ذریعے سے کرتا ہے، اسی طرح سے بی بی دو عالم عالم محشر میں سے ایک ایک کر کے اپنے محبین اور اپنے پیروکاروں کو اٹھائیں گی اور جنت میں داخل کریں گی. ائمہ اہل البیت کی محبت دلوں کے احیاء کا ذریعہ ہے، دلوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہے. اس لیے میں پہلے کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب چونکہ ذکر علمدار کربلا ہوا تو انہی کے والے 2-4 جملے عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے حوالے سے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. 3 جملے ہیں لیکن تینوں مسائل سے بھرے ہوئے ہیں. جب کبھی نجف سے کربلا تشریف لاتے تو یہ جو باب القبلہ ہے جہاں پر حضرت عباس علمدار کا گیٹ ہے قبلہ کی طرف، اس کے سامنے اس زمانے میں ایک حوض ہوتا تھا، اور حوض انہوں نے اسی کربلا کے واقعے کی یاد میں اس طرح سے بنایا تھا کہ درمیان میں ایک کھمبا ہوتا تھا، اس کھمبے کے ساتھ ایک علم لہرا رہا ہوتا تھا، اور ساتھ میں ایک مشکیزہ موجود تھا، اور اس مشکیزے سے پانی چھد کر اس حوض میں گر رہا ہوتا تھا. جب آدمی وہاں پر کھڑا ہوتا تھا تو پھر کربلا کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے زندہ ہو جاتے تھے.
حسین ابن علی کا دروازہ عباس علمدار ہے، باب الحسین۔ اس لیے روایات میں ہے کہ پہلے عباس علمدار کے پاس جاؤ، وہاں پر زیارت کرو، ان سے اجازت لو، پھر جاؤ حسین ابن علی کی طرف۔ محرم قریب ہے، محرم قریب ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ میں کبھی کبھی جب پڑھتا تھا کہ امویوں کے دور میں بھی اور عباسیوں کے دور میں بھی زیارات سے منع کرنے اور کربلا کے ان آثار کو مٹانے کی مسلسل کوششیں ہوئی، کربلا کے اسی شہر کو اور انہی مزارات کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 17 بار مٹایا گیا، 17 بار۔ اور پھر لوگوں سے کہا گیا نہ آؤ، جو آتا کہا جاتا ایک بازو کٹا کر آؤ، تو لوگ بازو کٹا دیتے، دوسرا بازو کٹا دیتے، پاؤں کٹا دیتے، لیکن حسین کی زیارت کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی زیارت سے روکا جاتا تھا تاکہ ان آثار کو مٹایا جا سکے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں، میں جب پہلی دفعہ گیا امریکیوں کے آنے اور صدام کے خاتمے کے بعد، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں۔ نوجوان 20 سال 22 سال کے نوجوان حضرت عباس علمدار کی زریح کے گرد طواف کرنے کے بعد روتے ہوئے، سینہ پیٹتے ہوئے، سر پر پیٹتے ہوئے جب وہاں سے نکلتے ہیں، باہر صحن میں قدم رکھتے ہیں تو اس زمانے میں یہ چھتیں نہیں تھیں، صحن پر اپنے گال رکھتے زمین کربلا پر، اور اپنی کوہنیاں زمین پر رکھتے، اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے، اور پھر اپنی رخساروں کے ذریعے سے زمین کربلا پر رگڑ لیتے ہوئے حسین کی طرف رخ کرتے اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کے غلام آ رہے ہیں، اور عباس سے ہم نے اجازت لے لی ہے، اب آپ کی طرف آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آج بھی ایسے مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ آیت اللہ علیہ خوئی جب آتے تو اس باب القبلہ پر کھڑے ہو کر حضرت عباس سے 3 جملے کہتے ہیں۔ یہ 3 جملے واقعی انسان کی اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے جملے ہیں۔ پہلا جو جملہ کہتے انسان پر مسائل کا ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ تھے حسین کی جوانی سلامت تھی، جب آپ شہید ہو گئے تو مولا کی جوانی رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کا حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے زینب سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کیسے چھینی جا سکتی ہے، اس کے بازو پہ کیسے رسیاں باندھی جا سکتی ہیں، لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب چادریں چھیننے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ روایات میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ عصر عاشور جب عباس کو اجازت نہیں ملی تو پھر بچوں نے پانی کا مطالبہ کیا اور امام نے پانی لانے کی اجازت دی، تب سکینہ نے ہر خیمے میں جا کر وہاں کے موجود چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کہ بچوں میرے چچا پانی لانے جا رہے ہیں، اب پانی ضرور ملے گا، تم اپنے پانی کے کٹورے لے کر میرے خیمے میں آ جانا۔ سارے بچے جمع ہوئے، ہر ایک کے ہاتھ میں کٹورا ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، بچوں کے لب خشک ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے استاد مطاری جیسی شخصیات نے لکھا ہے کہ بچے اپنے دامن اوپر اٹھا کر اپنا پیٹ اس خیمے کے نیچے کی ریگزار سے رگڑتے رکھتے تاکہ اس کی ٹھنڈک سے تھوڑا سا آرام ملے۔ اس کیفیت میں العطش کی آوازیں بلند ہوتی، ایسی صورتحال میں سکینہ نے ان معصوم بچوں کو اپنے گھر جمع کیا اور کہا کہ اب یقین کرو کہ میرے چچا آ رہے ہیں اور پانی لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن ہائے عباس، جب آپ کی شہادت کی خبر خیموں میں آئی تو اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ ان بچوں کے لب سے کسی نے العطش کی آواز نہیں سنی، پیاس مر گئی، عباس چلے گئے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून नसअलुका अल्लाहुम्मा व नदऊक बिस्मिका अल-अज़ीम अल-अअज़म अल-अज़ीम अल-जलील अल-अकरम या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब अब्सार या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मजलिस है, आपकी आँखें अश्क आलूद हैं, दिल नर्म है और महफिल और मजलिस ज़िक्र हुसैन की मजलिस है। तो ये जो मजलिसें, ये जो आपकी ज़बानें हैं, ये जो आपकी आँखें हैं, ये जो आपके क़ुलूब हैं, ये इस्तिजाबत दुआ के हवाले से बेहतरीन क़ुलूब और बेहतरीन औक़ात है। इसलिए चंद जुमले दुआओं के आपकी तरफ से मैं दुआ करूँगा। मैं खुद रूसिया आदमी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके इन आंसू के सदक़े में हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाए। बाला हम सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। बाला हमारे क़ुलूब की तत्हीर फरमाए, हमारे क़ुलूब की कदरतों को पाक फरमाए, हमें नूरानी क़ल्ब अता फरमाए। इश्क़ अहलुल बैत, हुब्ब अहलुल बैत, मवद्दत अहलुल बैत से हमारे दिलों को लबरेज़ फरमाए।